معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے احسانات اور انعامات فرمائے؟ بنی اسرائیل نے ان انعامات اور احسانات کی کس طرح ناشکری کی؟ یہودیوں نے کن کن انبیاء کو شہید کیا؟ آج بھی یہودی مسجد اقصیٰ کی غزہ والی پٹی پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کو کیوں مسمار کرنا چاہتے ہیں؟ یہودی دیوار گریہ کے پاس کیوں جا کر روتے ہیں؟ یہودی تابوت سکینہ کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہودیوں اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو کس طرح قتل فرمائیں گے؟ یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ وہ اپنی کوششوں سے دعوت حق عام کرتے رہے۔ جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ فلاح و کامرانی پا گئے، اور جنہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا وہ گمراہیت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی قومیں پیدا ہوئیں، بعض قوموں نے شہرت پائی اور بعض قومیں گمنام رہیں۔ مشہور اقوام میں سب سے زیادہ نام بنی اسرائیل کا آتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جیسا کہ تفسیر مدارک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے تحت نقل ہے کہ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ معزز سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنا عہد یاد دلا رہا ہے۔ وہ کون سے احسانات ہیں جنہیں رب کریم نے یاد دلایا ہے؟ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمت عطا فرمائی وہ یہ ہیں: نمبر 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری۔ نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات۔ نمبر 4، تورات کا عطا ہونا۔ نمبر 5، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ نمبر 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ نمبر 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر 8، من اور سلوہ نازل ہونا۔ نمبر 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہونا۔ نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے احسانات فرمائے۔ صرف ایک من اور سلوہ ہی کو لے لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن میں، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ من سے مراد ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو کی مقدار اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ اور سلوہ کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا۔ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ یہ دونوں نعمتیں روزانہ نازل ہوتی تھیں، مگر ہفتے کو یہ دونوں چیزیں نہ آتی تھیں۔ جمعہ کے دن دگنی آتی۔ حکم تھا کہ ہفتے کے لیے جمع کر لو تاکہ ہفتے کے دن یہ کھانا تمہیں کام آ جائے، مگر ایک دن سے زیادہ جمع مت کرنا۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل نے کون سا عہد پورا نہ کیا؟ یاد رہے، بنی اسرائیل یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، جسے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یہودی یوں دعا کیا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یعنی اے اللہ ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ پھر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا
تو یہ سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے، جسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی ناشکری، احسان فراموشی، سرکشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم حق پر ہیں۔ یہودیوں کے گمان فاسد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب تم فرما دو، اے یہودیوں اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ معزز سامعین، یہودی وہ قوم ہے جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا مکمل پروگرام بنایا مگر ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا کر یہودی خوش ہو گئے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ یہودی وہ سازشی قوم ہے جس نے دنیا بھر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہر سازش کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر سازشوں کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے۔ یہودیوں نے فلسطینی علاقے میں سازش کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کی املاک کو دگنے پیسے دے کر خریدنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مال دے کر پھسل جاتا ہے۔ مفتی اعظم فلسطین نے مسلمانوں کو اس یہودی سازش سے آگاہ کیا کہ اے مسلمانوں اپنی املاک یہودیوں کو مت بیچو، یہ یہاں آہستہ آہستہ تمہاری املاک خرید کر اپنی آبادیاں قائم کریں گے، پھر تمہارا یہاں رہنا دشوار کر دیں گے۔ مگر مسلمان نہ مانے، ان کی نظر صرف مال پر تھی۔ بالآخر اسرائیلی یہودیوں نے اپنی آبادی فلسطین میں قائم کر لی اور آج مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودی آج بھی مسجد اقصیٰ کو غزہ والی پٹی پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہودی دیوار گریہ کے پاس جا کر کیوں روتے ہیں؟ آج سے کئی صدیاں پہلے بخت نصر نے یہودیت کو تاراج کیا تو ہر سال یہودی مسجد اقصیٰ کی محراب کی دائیں جانب پیچھے کی طرف دیوار گریہ پر جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے والے یہودیوں کی تعداد 50,000 ہوتی ہے۔ یہودی دیوار کی طرف رخ کر کے روتے ہوئے اپنے مسیحا کو یاد کرتے ہیں اور یہ مسیحا دجال ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اس تابوت سکینہ کی تلاش میں یہودی جگہ جگہ کھدائی کرتے ہیں اور یہ کھدائی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اس کا ذکر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ معزز سامعین، تفاسیر میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی اور جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں کسی انسان نے نہیں بنائی تھیں بلکہ قدرتی تھیں۔ انبیاء کرام کے مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے اعمال اور افعال کی وجہ سے
تابوت سکینہ جیسی نعمت ان سے لے لی گئی۔ آج بھی یہودی اس کی تلاش میں ہیں مگر تابوت سکینہ ان کو نہیں مل رہا۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال اور یہودیوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دجال کا شدت سے انتظار اس وقت یہودی کر رہے ہیں، اور یہ بات حق ہے کہ دجال قرب قیامت میں ضرور آئے گا۔ اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2942 نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال 40 دن میں تمام روئے زمین کا گشت کرے گا سوائے حرمین طیبین کے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ اور دجال کے مابین مقابلہ ہوگا۔ دجال امام مہدی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، آپ علیہ السلام تعاقب فرمائیں گے اور مقام لد پر اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ معزز سامعین، یہودی اگرچہ حسد اور بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، مگر اس بات سے وہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ نبی ایسے سچے ہیں کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے، جو یہ فرما دیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ لہٰذا یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ فرمایا کہ دجال مقام لد پر قتل ہوگا، تو یہودیوں نے وہاں ہوائی اڈہ جو کہ اسرائیلی ہوائی اڈے کے نام سے ہے قائم کر دیا، جو کہ اس وقت بھی موجود ہے۔ معزز سامعین، اب بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو کس طرح قتل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی فوج کو لے کر یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہودی جان بچا کر بھاگیں گے، مسلمان ان کا پیچھا کریں گے۔ ہر وہ شے جس کے پیچھے یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا وہ کہے گی، یہاں تک کہ ہر درخت، ہر پتھر، ہر دیوار، ہر جانور بولے گا یا عبداللہ المسلم ھذا یہودی، یعنی اے مسلمان بندہ خدا، یہودی یہاں ہے، سوائے غرقد کے درخت کے ہر شے سے یہی آواز آئے گی۔ معزز سامعین، جب یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے غرقد کے پودے جگہ جگہ لگانا شروع کر دیے ہیں۔ غرقد کی کاشت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ عالمی رپورٹ موجود ہے، انٹرنیٹ اور دیگر مقامات پر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، مٹھی بھر یہودی اب بھی پوری دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں بھی فساد برپا ہے اس کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، واقعی امریکہ ظالم ہے، مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ امریکہ کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ کس کے اشارے پر چل رہا ہے؟ امریکہ کے پیچھے عالم یہودیت ہے جو کہ اسے چلا رہی ہے۔ امریکہ کا صدر کسی بھی مذہب کا آدمی بنے مگر ہوگا وہی جو یہودی چاہیں گے۔ جن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کو نہ چھوڑا، انہیں ظلماً شہید کر دیا، وہ کسی اور پر کیا رحم کریں گے؟ انہوں نے اپنے رب کے احسانات کو بھلا دیا اور احسان فراموشی کی، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھا، اور اس طرح یہ قوم لعنت کی مستحق ہوئی۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہودیت کی غلامی کو اب چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں، تو پھر یہ ہمارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی احسان فراموشی سے محفوظ فرمائے، اور جن برائیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔